دائما أبدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا. جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور نبی کی حاضری کے لیے چل پڑے. چونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے. ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے آپ وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں. وہ مسلم صحابی تھے. یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، میرے رب نے وہ بھی سن لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ. ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے اور جس اعلیٰ پائے کے تھے اور جس جذبات کی کیفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی ہندی اور اردو میں کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال اشعار کچھ اس طرح تھے کہ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اس دن سے شروع ہو گئے. تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے یہاں تو کبھی کسی ڈاکٹر کے یہاں، تجھے لیے مارے پھرتے تھے کہ تجھے کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہ کہیں تو مر نہ جائے. حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے. پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے. تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، پگاریاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے. تیرے جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں. لیکن تو کڑیل نوجوان ہو گیا. پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی. میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش اور امید پوری ہوگی کہ تو اب ہرا بھرا ہو گیا. کہ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزار دوں گا. مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی. تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے گا. تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا. میں تیرا باپ ہی نہیں، تیرا نوکر ہی صحیح. نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھ کو روٹی دے کر. یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو بھائیو اور بزرگوں اور دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے آگے بڑھائیں. کیا پتا کون سی اولاد اسے سن کر اپنے والدین کی فرمانبردار بن جائے اور ان کا احترام اور محبت میں پہلے سے زیادہ بڑھ جائے. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں.